بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز ایبٹ آباد سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ایک بہت ہی زبردست جو ایک قدیم روایت تھی مسلمانوں کی، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پہلے جو مسلمان تاجر تھے ان کا ایک اصول ہوتا تھا کہ جب بھی وہ اپنی شاپ وغیرہ کھولتے تھے تو ایک کرسی اٹھا کے جو ہے وہ دکان کے باہر رکھتے تھے. تو جب ان کا پہلا جو گاہک آ جاتا اور وہ کوئی چیز جو ہے وہ سیل وغیرہ کر لیتے تھے، وہ کرسی اٹھا کے اندر رکھ دیتے تھے. تو اگر اس کے بعد کوئی اور گاہک آتا تو وہ اس کے بعد وہ باہر جاتے اور پورے بازار پہ نظر دوڑاتے. اگر کسی بھی شاپ کے باہر اگر ان کو کرسی نظر آتی تو وہ کہتے وہ آپ فلاں دکان پہ جائیں، آپ کا سامان وہاں سے مل جائے گا، اور وہ جو ہے وہ اپنے گاہک کو وہاں بھیج دیتے. تو اس طرح یہ ہے کہ پورا بزنس جو تھا بازار کا سارا چلتا رہتا تھا. ان کے ہاں یہ روایت تھی کہ جب بھی وہ شاپ کھولتے تھے، جب تک کوئی گاہک نہیں آتا تھا ایک کرسی باہر رکھتے تھے. تو پورے بازار کو پتہ ہوتا تھا کہ اس بندے نے جو ہے ابھی بزنس جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کیا، یا اس کی جو صبح ہے وہ ایز اے بزنس مین سٹارٹ نہیں ہوئی، یا اس نے جو ہے وہ کچھ کمایا نہیں ہے. آج کل کیا ہے، دیکھیں ان کی اس حرکت کی وجہ سے، ان کی اس ٹریڈیشن کی وجہ سے، ان کی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے برکت ہوتی تھی. اور ظاہر ہے وہ کمال کا جو ہے ایک امپیکٹ جو ہے وہ ایکو سسٹم جو ہے وہ جنریٹ ہوتا تھا. ابھی کیا ہے کہ اگر ایک کا گاہک دوسرے کے پاس چلا جائے اور اس کو بتا بھی دے کہ میں ان کا گاہک ہوں، پہلے تو ان کی برائیاں ہوں گی، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا گندا مال جو ہے وہ بڑے طریقے سے اور باتیں کر کے بیچا جائے گا، اور لفاظی کو یا چرب زبانی کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بہت بڑا آرٹ ہے. ہو سکتا ہے اس طریقے سے پیسے زیادہ آ جائیں، لیکن وہ جو برکت ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے. اور اب یہاں بھی یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسروں کو کاٹنے کے چکر میں ہوتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ کلائنٹ ہیں، اور میں زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپنا مال بیچ سکوں، یا جو بھی ہے ان سے مستفید ہو سکوں. لیکن جو ایکو سسٹم ہے وہ جنریٹ اس طرح نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو ہے وہ ایک ٹوٹلی جو ہے وہ بزنس کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. سمپل بات یہ ہے کہ آج آپ بازار کا ایک چکر لگائیں، آپ کو ہر دوسری دکان پہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ خریدا ہوا مال واپس اور تبدیل نہیں ہوگا. کیا یہ اسلامک جو ہے وہ اصول ہے؟ اگر آپ کسی سے بات بھی کر لیں، کوئی شکایت بھی کر لیں، تو وہ مائنڈ کر لے گا، اور وہ اپنی جو ہے اس کو توہین سمجھتا ہے. حالانکہ فیڈ بیک جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بزنس کو آگے لے کے جانے کے لیے. کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ کے جو سامان تھا اس میں یہ نقص تھا، یا آپ خود اس کو بتاتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ تھا. اب جیسے لوگ کہتے ہیں جی کہ دودھ میں پانی ملانا جو ہے وہ جرم ہے. دودھ میں پانی ملانا جرم نہیں ہے، دودھ میں پانی ملا کے اس کو دھوکے سے خالص کر کے بیچنا یہ جرم ہے. دودھ میں تو پانی ملا کے کچی ناک نہیں پیتے آپ. اصل بات یہ کہ دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرنا، یا دوسروں کو جو ہے وہ مس لیڈ کرنا، یا یہ سمجھنا کہ میں بہت اچھا بزنس مین ہوں، یا میں یہ کہ لوگوں کو بڑا ہینڈل کر لیتا ہوں اور میرا جو ہے وہ کاروبار چمک رہا ہے اور دوسروں کو میں کاٹ رہا ہوں، دس از ناٹ دا وے. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ آپ دنیاوی طور پہ آپ کے پاس پیسے جو ہے وہ گننے میں تو زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو افادہ ہے، یا اس سے جو آپ پیسہ جو ہے پیسے کو یوٹیلائز کر کے جو فائدہ زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس طرح پاسبل نہیں ہے جس کو ہم برکت کہتے ہیں، اور جو ہماری زندگیوں میں بھی ہے اور ہماری اولاد کے اندر بھی جو آتی ہے. آپ نے باہر ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، ان کے پاس بہت زیادہ بزنس ہے، پیسہ ہے، لیکن جب وہ ایک خاص عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کی اولاد ہی ان کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے. کس کے لیے؟ اسی پیسے کے لیے کہ جو ہر طریقہ استعمال کر کے جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا. سمپل یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اور میں ایک واقعہ جو ہے وہ میں نے پڑھا کہ قصور کے بارے میں آتا ہے کہ جو قصوری میتھی ہے بڑی مشہور ہے. 2 بھائی تھے، تو وہ ان کی جو فصل جب تیار ہوتی تھی تو وہ اس کی دعا سے کرتے تھے. تو چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑے بھائی کو کہتا کہ جی آپ گھر جائیں، آپ تھک کے ہیں، یا کھانا لے کے آ جائیں، یا کچھ اس طرح. تو وہ اس کو جو ہے نا وہ بڑے طریقے سے گھر بھیج دیتا تھا. تو پھر یہ سوچتا تھا کہ یار میرا بڑا بھائی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اور اس کی جو ہے وہ بڑی فیملی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کچھ زیادہ کچھ ملنا چاہیے. تو وہ یہ کرتا تھا کہ اپنا جو حصہ تھا اس میں سے کچھ جو ہے وہ جو بھی اناج تھا یا جو بھی چیزیں تھیں اٹھا کے اپنے بڑے بھائی کے جو اس کا ڈیر ہوتا تھا اس میں رکھ دیتا تھا، تاکہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور میں اس کی جو ہے وہ اس طرح ہیلپ کر سکوں. جب وہ بڑا بھائی آتا تو چھوٹے کو کسی کام سے بھیج دیتا. تو وہ اپنا جو بہت سا سامان ہوتا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو وہ اس کو جو ہے وہ اس میں رکھ دیتا. تو اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ کے. یہ ایک سوچنے کی بات ہے، چونکہ حالات کا بنانا اور بگاڑنا یہ تو اللہ کے اختیار میں. صرف یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ نیت جو ہے وہ کیسی ہے، یا ہم کسی کے لیے کیا کرتے ہیں. بارہ یہ دیکھا ہے کہ فیملی میں جو ہے وہ بھائی دوسروں کے لیے ایک مکان وغیرہ بنا رہا تھا. تو کسی نے اپروچ کیا اور اس کو کہا کہ دیکھو آپ اتنا زیادہ یہاں پہ پیسے وغیرہ لگا رہے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ اپنے لیے الگ سے گھر بنا دیں، تو یہ بھائیوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس بھائی نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ ایک کسی راستے کے کنارے پہ اگر کنواں وغیرہ جو ہے وہ
اگر کھودتے ہیں اور وہاں پہ جو پرندے ہیں وہ پانی پیتے ہیں یا لوگ آگے پانی پیتے ہیں تو کیا اللہ خوش ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا خوش ہوتا ہے. تو اس نے کہا جب میں بھائیوں کے لیے اچھا کروں گا تو کیا اللہ خوش نہیں ہوگا؟ اس نے خوش ہوگا. تو اس نے کہا میں نے آپ سے مشورہ لیا ہے کہ میں بھائیوں کے لیے کروں یا نہ کروں. سمپل یہ ایک فارمولہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی، اور اگر ہماری تعلیم کا جو مرکز ہے وہ میں ہی ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ نمبر میں لے لوں گا، یا میرا جو ساتھ والا ہے وہ کم نمبر لے گا، یا میں جیت جاؤں گا تو میں آگے نکل جاؤں گا. ہو سکتا ہے میں جیت جاؤں، مجھے لوگ یاد رکھیں، لیکن جب میں ساتھ سب کو لے کے جیتوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے ساری زندگی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں رہوں. نہ بھی رہوں، لیکن اللہ تو بہت جانتا ہے کہ انسان کے جو دلوں کا حال کیا ہے اور وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ کیا سوچ سکتا ہے. یہ ایک پیغام تھا، مجھے امید ہے کہ آپ تک ضرور پہنچا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.